بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ریئل ٹیسٹ پوائنٹ کی جانب سے آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اردو کے انتہائی اہم ٹاپکس اور MCQs کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں اصناف صحن کے بارے میں بتائیں گے۔ اصناف صحن ہے کون کون سے اور اس کی تعریفیں کیا ہے، تو یہ سب ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ ویڈیو کو کبھی بھی سکپ مت کرنا، ویڈیو پر آخر تک بنے رہے۔ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور لائک ضرور کرنا۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج ہم اصناف صحن میں نظم، غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، بائی، کیتا، حمد، نعت، مناجات، تلمیح، نظم مہرہ، آزاد نظم، ہجو، ان سب کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا یہ کہ نظم، غزل، حمد، نعت یا قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، ان سب سے ایٹا والے، NTS والے یا پبلک سروس کمیشن والے لازماً ٹیسٹ میں MCQs ڈالتے ہیں۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے نظم کے بارے میں کہ نظم کیا چیز ہے۔ تو نظم کی تعریف کچھ اس طرح ہے: کسی متعین موضوع پر اشعار کی صورت میں اپنے احساسات و جذبات کا اظہار نظم کہلاتی ہے۔ یعنی کسی خاص موضوع پر اشعار کی صورت میں اپنے احساسات و جذبات کا اظہار نظم کہلاتی ہے۔ مثلاً علامہ اقبال کی نظم ہمالہ، پرندے کی فریاد، بچوں کی دعا۔ نمبر 2، غزل۔ غزل کے لغوی معنی ذکر شباب یا حورت سے گفتگو کرنا کی، یعنی غزل کے لغوی معنی حورت سے گفتگو کرنا ہے، مگر اصطلاح میں حسن و عشق کے معاملات کا بیان، یعنی حسن سے جو ریلیٹڈ جو معاملات ہوتے ان کا بیان، شکایات زمانہ، تصوف، اخلاق جیسے مضامین کا بیان غزل کا موضوع ہے۔ مثلاً مرزا غالب کی غزلیات، غزل کے پہلے شعر کو مطلع اور آخری شعر کو مقطع، اور غزل کے بہترین شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ یعنی غزل کا جو پہلا شعر ہے اس کو مطلع اور غزل کے آخری شعر کو مقطع۔ اس میں شاعر اپنا جو لقب ہے، یعنی مقطع میں جو آخری شعر ہوتا ہے اس میں اپنا لقب بھی ڈال دیتا ہے۔ اور غزل کے اندر، ہر غزل کے اندر کوئی نہ کوئی بہترین غزل ہوتا ہے تو اس کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ نمبر 3 ہے قصیدہ۔ قصیدہ حربی لفظ قصص سے مشتق ہے، یعنی یہ حربی کے لفظ قصص سے نکلا ہوا ہے۔ اس کے لغوی معنی محض اور گودے کی ہے، یعنی قصیدے کا لغوی معنی محض اور گودے کی ہے۔ اصطلاح میں وہ نظم جو کسی بادشاہ، وزیر یا کسی دولت مند آدمی کی تعریف میں لکھی جائے اسے قصیدہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے لیے سودا کا قصیدہ بہرے بہرا بکرا دیکھیے۔ اگلا ہے نمبر 4، مثنوی۔ مثنوی کا مادہ، یعنی مثنوی جو لفظ ہے مثنیٰ سے ماخوذ ہے، جس کے دو معنی ہیں، یعنی مثنوی کے دو معنی ہے، مثنیٰ کے دو معنی ہے۔ اصطلاح میں وہ صنف صحن جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو، یعنی ہر شعر کے، یعنی مثنوی کے ہر شعر کے دونوں مصرے جو ہو وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اصل میں جو دوسرے غزلیات یا نظم ہوتے ہیں اس کا پہلا جو مصرع ہوتا ہے وہ دونوں ہم قافیہ ہوتے ہیں، لیکن مثنوی کا ہر جو مصرع ہوتا ہے دونوں مصرے وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اور ہر شعر کے بعد قافیہ، جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو اور ہر شعر کے بعد قافیہ بدل جائے، اس میں کوئی کہانی، کسی جنگ کی حالات یا فلسفے کی کوئی لمبی چوڑی بات بیان کی جاتی ہے۔ مثلا میر حسن کی مثنوی سحر البیان
نمبر 5 ہے مرثیہ. مرثیہ حرفی لفظ رسا سے مشتق، یعنی مرثیہ حرفی لفظ روسا سے نکلا ہوا ہے اور اس کی معنی مرنے والے کی تعریف کرنے کے ہے. یعنی جو مر جائے اور اس کے تعریف میں ہم کوئی نظم لکھے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ کہتے ہیں. اصطلاح میں یہ وہ نظم ہے جس میں کسی عزیز آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، دوست آپ کا کوئی اچھا سا دوست ہو یا رہنما، کوئی بڑا رہنما ہو، اس کی موت پر ہم و رنج کا، یعنی اس کی مر جائے اور آپ ہم نے وہ دکھ کا احساس اپنے غزل یا نظم میں، یعنی اپنے نظم میں اس کا اظہار کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ کہتے ہیں. جب آپ کا کوئی قریبی دوست، رشتہ دار یا آپ کا کوئی رہنما مر جائے اور آپ اس کے ہم میں کوئی نظم لکھے تو اس نظم کو کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ کہتے ہیں. مثال کے لیے میر بابر علی انیس اور سلامت علی دبیر کے مرثیے ملاحظہ کرے. اگلا جو ہے ہمارے پاس وہ ہے رباعی. یہ تو سب کو پتہ ہوگا. رباعی کا ہر لفظ حرفی ربا سے لیا گیا ہے. یعنی رباعی کا جو لفظ ہے یہ حرفی لفظ ربا سے نکلا ہوا ہے اور اس کی معنی ہے چار کے ہے، یعنی اربع، چار. مگر اصطلاح میں رباعی سے مراد وہ صنف سان جو 4 مصر پر مشتمل ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رباعی جو ہوتا ہے اس کے ہر جو اس کے تقریباً 4 مصرے ہوتے ہیں. اور رباعی کو دوسرا نام بھی ہے دو بیتی. رباعی کو دو بیتی بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہاں پر ایک رباعی دیا گیا: محبت کا جنون باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفے کاج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کے جذبے اندرو باقی نہیں ہے. یہ بھی نوٹ کر لے کہ رباعی کا پہلا اور آخری اور چوتھے مصرے کے، رباعی کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے کے ردیف اور قافیہ یہ ایک جیسے ہوتے ہیں. رباعی کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے کے ردیف اور قافیہ ایک جیسے ہوتے ہیں. نمبر 7 کیتا. کیتا کا لفظی معنی ٹکڑے کے ہے، مگر اصطلاح میں وہ اشعار جس میں کوئی مضمون تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے. یعنی کوئی مضمون ہو اس میں آپ غزل کی شکل میں لکھ دے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیتا کہتے ہیں. اشعار کی تعداد کم از کم 2 ہو اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے. یعنی کیتا میں کم سے کم اشعار 2 ہونی چاہیے اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے. آپ 20 25 50 100 تک آپ کیتا میں اشعار لکھ سکتے ہیں. پہلے شعر کو چھوڑ کر باقی سب شعروں کے آخری مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. یعنی جو آخری پہلا شعر کے علاوہ سب شعروں کے آخری مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. یہاں پر ایک کہتا دیا: دل کی دھڑکن زبان بنتی ہے، عشق ہم سے کلام کرتے ہیں. دل کی دھڑکن زبان بنتی ہے، عشق ہم سے کلام کرتے ہیں. اہل دل وقت مدحت سرکار کس قدر اہتمام کرتے ہیں. نمبر 8 حمد. یہ تو سب کو جو نظم اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور ستائش میں لکھی اسے حمد کہتے. دیکھیں ایک نظم ہے اور ایک حمد ہے اور ایک نعت ہے. حمد میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جاتی ہے اور نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کی جاتی ہے. تو حمد جو نظم اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور ستائش میں لکھی جائے اسے حمد کہتے ہیں. یہاں پر ایک شعر دیا گیا: قبضہ ہو، یعنی ایک شعر دیا: قبضہ ہو دلوں پہ کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرمان ہے حمد سرا تیرا. نعت جو نظم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی جائے اسے نعت کہتے ہیں. دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. نمبر 10 مناجات.
یعنی مناجات کسی جس نظم میں بندہ اپنے خدا سے التجا کرتا ہے، دین و دنیا کی بلائی مانگتا ہے، اسے مناجات کہا جائے. جس نظم میں یعنی اگر کوئی شاعر کوئی ایسا نظم لکھتے جس میں وہ خدا سے سوال کرتا ہے، خدا سے التجا کرتا ہے اور اسے دن و دنیا کی بلائی مانگتا ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مناجات کہا جاتا ہے. یہاں پر ایک الہی صدقہ پیران حزام دم آخر ہو میرا نیک انجام. الہی صدقے پیران حزام دم آخر ہو میرا نیک انجام. تو فیل آل وہ اصحاب سرفراز ہو تیرا فضل ہر دم میرا دم ساز. اگلا ہے تلمیخ. جس شے میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ نکلتا ہو تلمیخ کہا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شاعر کوئی ایسا شعر لکھ دے جس میں وہ کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تلمیخ کہا جاتا ہے. مثلاً کشتی مسکین جان پاک دیوار، یہ غزلیات ہے. کشتی مسکین جان پاک دیوار، یتیم حقل موسیٰ بھی ہے جس کے سامنے حیرت فروش. اگلا ہے نظم مورا. یہ وہ نظم ہے جس میں قافیہ اور ردیف نہیں ہوتی مگر اس کے سب شعر اور مصرع ایک ہی بیر اور وزن میں ہوتی، یعنی اس میں یہ قافیہ اور ردیف سے آزاد ہوتا ہے. اے ننے ننے تاروں کے چمک دمک رہے ہو، اے ننے ننے تاروں کے چمک دمک رہے ہو، تمہیں دیکھ کر نہ ہوئے مجھے کس قدر. یعنی اس کے میں کوئی ردیف اور قافیہ نہیں ہے لیکن اس کا جو بہر ہے، اس کا جو وزن ہے وہ بالکل برابر ہے. آخر میں آزاد نظم، اس میں قافیہ اور ردیف کی، یہ بھی قافیہ اور ردیف کی اس سے آزاد ہوتی ہے. یعنی اس کے سب جو ٹکڑے ہوتے ہیں، اس کے جتنے بھی مصرے ہوتے ہیں وہ سب ہم آہنگ ہوتے ہیں. پرے شعر سے خشک ٹیلو کے دامن میں ایک پھول مہکا، حسین اور نہ نکانیہ اور نویلا مگر سارے پھول سے بالکل الگ اور بالکل اکیلا ہے. جو بعض لوگ کم فہمی کی وجہ سے اسے قصیدے کا متضاد سمجھتے ہیں. یعنی بعض لوگوں کی سمجھ نہیں ہوتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیجو جو ہے یہ قصیدے کا متضاد ہے، اپوزٹ ہے. حالانکہ ہیجو قصیدے کی ایک قسم ہے، اس کا متضاد ہیجو جو ہے یہ قصیدے کا قسم ہے، اس کا متضاد اس میں کسی شخص یا زمانہ یا کسی چیز کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اس میں کسی شخص یا زمانے پر تنقید کیا جاتا ہے اور اس کی خوب برائی بیان کی جاتی ہے. مثال کے لیے مرزا محمد رفیع سودا کا قصیدہ در ہیجو اسب الموسمی یہ دتہیک روزگار ملاحظہ کرے. فی الحال یہ یہاں پر یہ جو اصناف سخن تھے یہاں پر ختم ہوئے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اردو کے اور جو ٹاپکس ہے اور ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.